جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا سن کر دکھ ہوا، وہیں پر لوگوں کی سرگوشیاں اور چیمگوئیاں سن کر شدید دکھ ہوا کہ لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ایک دینی گھرانے میں ڈپریشن کا کیا کام ہے۔ تو پھر تو یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہارٹ کے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، اور ایک مستری، ایک مزدور، ایک ٹھیکیدار جو لوگوں کے عالیشان گھر بناتے ہیں، ان کا اپنا عالیشان گھر کیوں نہیں ہوتا، اور ایک وکیل جو دوسروں کے مسائل حل کرواتا ہے، خود اس کے اپنے رشتہ دار اور اس کے قریبی ساتھی اس کو کیوں لوٹ لیتے ہیں۔ یہاں پر بیماریوں کی اور پریشانیوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ کئی لوگ سڑکوں پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی یا کچھ چیز چلاتے ہیں، لیکن ان کی موت حادثے میں کم ہی ہوتی ہے، اور وہیں پر ایک روڈ کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے آدمی کو گاڑی ہٹ کر جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے بچوں کی سوچ، ان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیوں الزام تراشی کر رہے ہیں کہ ایک دینی گھرانے میں ڈپریشن کا کیا کام ہے؟ لوگوں نے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن ڈپریشن تو ایک مرض ہے، اور یہ مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا عالم کا بیٹا ہو یا کسی لبرل کا بیٹا ہو۔ آپ کا ان سے اختلاف یا ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دکھ کی اس گھڑی میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور لوگوں سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کے بارے میں، کہ کیا تو نے نماز پڑھی، کیا تو نے روزہ رکھا، کیا تو نے زکوٰۃ ادا کی۔ لوگوں سے ان چیزوں کا سوال کریں کہ کیا تو نے کھانا کھایا ہے، کیا تم آج بھوکے تو نہیں ہو، کیا تمہیں کوئی پریشانی لاحق تو نہیں ہے۔ یعنی ایک دوسروں کے کام آنا سیکھیں، یہ نہ ہو کہ ایک دوسروں پر تنقید کرنا، بس کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو بس جی ہم لوگوں کا جو کام ہے کہ تنقید شروع کر دی۔ ناگہانی آفات اور مصیبتیں کسی پر بھی اچانک سے آ سکتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر آدمی یہی خیال کرے کہ وہ اگر کسی پر کوئی مصیبت کسی وجہ سے آ گئی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو یا لبرل ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس پر اس تنقید کو چھوڑ دیں کہ یہاں جی یہ اس گھر میں یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ ناگہانی آفتیں اور مصیبتیں کسی پر بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ تو ہم اس دکھ کی گھڑی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی مغفرت کاملہ فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔